جس کے بغیر وہ چیز نہ ہو، یعنی نماز کے اندر جو اراکین ہیں ان میں سے ایک رکن بھی اگر چھوٹ جائے گا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا رکن جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ کچھ علماء نے اس کو شرط قرار دیا ہے اور کچھ نے اس کو رکن قرار دیا ہے۔ اس کو شرط آپ قرار دیں یا اس کو ارکان میں شامل کریں، لیکن ہے یہ فرض ہی ہے، ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحریمھا التکبیر، کہ نماز کو شروع کرنے والی وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں، تحریمہ کا مطلب، تکبیر کا مطلب اللہ اکبر کہنا، وہ تحریمہ کا مطلب ہے حرام کرنے والی چیز۔ اب اس تکبیر سے پہلے جو چیزیں ہمارے لیے حلال تھی، کھانا پینا ہمارے لیے جائز اور حلال تھا، گفتگو کرنا ہمارے لیے جائز تھا، ادھر ادھر دیکھنا ہمارے لیے جائز تھا، لیکن جیسے ہی ہم نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر سے نماز شروع کر دی، اب ہمارے لیے نہ کھانا پینا جائز ہے، نہ ادھر ادھر دیکھنا جائز ہے، نہ کوئی دنیاوی گفتگو کرنا جائز ہے۔ اگر ہم نے ان میں سے کچھ بھی کر لیا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اب تکبیر تحریمہ کے حوالے سے ہی میں مختصراً ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے۔ اب ان الفاظ سے تکبیر تحریمہ کہنا واجب ہے کہ جن سے اللہ رب العزت کی تعظیم جو ہے وہ بیان ہو سکے۔ اللہ اکبر سے نماز شروع کرنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ اکبر کے بجائے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ سے نماز شروع کر رہا ہے، یعنی یہ بھی تعظیم کے لیے ہیں، اللہ کے لیے مخصوص الفاظ ہیں، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، نماز تو اس کی شروع ہو جائے گی لیکن وہ واجب چھوڑ جائے گا، کیونکہ اللہ اکبر سے نماز شروع کرنا واجب ہے۔ اب اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ ہاں، اب اگر وہ اللہ کی تعظیم یعنی ایسے لفظ سے نماز شروع کر رہا ہے جس سے اللہ رب العزت کی تعظیم مقصود نہیں ہوتی، تو اب اس کی نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ ہاں، البتہ اتنی گنجائش ہے کہ کوئی اللہ اکبر کی بجائے اللہ کبیر کہہ دیتا ہے یا اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو اس سے بھی نماز جو ہے وہ ہو جاتی ہے، لیکن احتیاط اس میں ہی ہے کہ ہمیں احتیاط کے ساتھ جو ہے صحیح طور پر تلفظ کے ساتھ ہمیں اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اور پھر فقہاء نے لکھا ہے تکبیر تحریمہ کے جو شرائط ہیں کہ یہ تکبیر تحریمہ نیت کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے پہلے نماز کی نیت کی کہ ہم زور کی نماز پڑھنے لگے ہیں تو درمیان میں ہم نے کوئی اور کام شروع کر دیا جو کہ نماز کے منافی تھا، مطلب کھانا وغیرہ کھایا ہے، کوئی چیز کھائی یا کوئی گفتگو کی، اب ہماری وہ والی نیت تو ختم ہوگی۔ تو اس لیے اب ہمیں دوبارہ سے نیت کرنی چاہیے نماز کے لیے، نیت کر کے پھر ہم تکبیر تحریمہ کہیں، اور تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہم اس کا تلفظ کریں، یا تو کم از کم اتنی خفیف الفاظ سے ہم اللہ اکبر پڑھیں کہ ہمیں اپنی آواز خود سنائی دے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم ہم اللہ اکبر کے جو الفاظ ہیں اس کی ہم ادائیگی کریں، ہم زبان کو ان کے متعلقہ جگہوں سے وہ الفاظ نکالیں، زبان کو وہاں لگائیں جن کو مخرج کہتے ہیں، کہ اللہ اکبر ہمیں احساس ہو کہ ہم نے اپنی زبان کو متعلقہ جگہوں پہ لگایا ہے اور اللہ اکبر کا تلفظ کیا ہے۔ اگر ہم صرف سوچتے ہیں اللہ اکبر کو، ہم تلفظ نہیں کر رہے، تو ایسی صورت میں بھی ہماری نماز نہیں ہوتی۔ پھر اس میں یہ بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے لگے ہیں، امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگے ہیں، تو ہماری تکبیر تحریمہ کسی بھی صورت امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر امام صاحب نے اللہ اکبر ان کے کہنے سے پہلے ہی ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا تو ہماری نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے ایسے شخص کی اقتداء کر لی یا کرنا چاہ رہے ہیں جو ابھی نماز ہی میں نہیں ہے، تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس چیز کی بھی، اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ دیں پھر ان کی اقتداء میں ہمیں اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے بس ہاتھ رکھے ہوتے ہیں، بالکل ریڈی ہوتے ہیں، ہاتھ رکھے ہوتے ہیں، جیسے ہی امام صاحب کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے وہ فوراً جو ہے اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں۔ اتنی بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بالکل ہاتھ آپ کے نیچے ہوں، جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر ہاتھ جو ہے وہ کانوں تک لے جا کر پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لینے چاہیے۔ اور پھر جو اللہ اکبر کا تلفظ ہے، ہم بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ الفاظ، وہ عربی کے الفاظ جو قرآن مجید میں پڑھے جاتے ہیں ان کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اب لفظ اللہ، اس میں
قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ اللہ آتا ہے اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا ضروری ہے، اگر زیر ہو تو اس کو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو لفظ اللہ کا لام یہاں باریک ہے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، بسم اللہ ہی۔ لیکن اللہ اکبر میں لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، تو وہاں ہم لفظ اللہ کے لام کو موٹا پر کر کے پڑھیں گے اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر، یہ غلط ہے، اللہ اکبر۔ اور دوسرا یہ بھی خیال رہے کہ دو حمزہ آ رہے ہیں، یعنی دو الف آ رہے ہیں۔ ہمارے اصطلاح کے اندر، قراء حضرات کی اصطلاح کے اندر، ہر وہ حرف کے جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو، یعنی الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش ہو تو اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں، اور اگر اس کے اوپر الف زبر زیر پیش نہ ہو تو اس کو الف ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو اللہ اکبر اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ پڑھیں کہ اس میں ڈبلنگ نہ ہو، یعنی حمزہ دو مرتبہ نہ پڑھا جائے اللہ، یہ غلط ہوگا، یا اکبر، یہ بھی غلط ہوگا، کیونکہ ایک عربی کے اندر ایک حمزہ ہوتا ہے حمزہ استفہام۔ اگر آپ یوں پڑھتے ہیں اللہ اکبر تو اس کا ترجمہ یہ ہے کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ اگر آپ پڑھتے ہیں اللہ اکبر، یعنی اکبر میں جو حمزہ ہے اس کو اگر آپ ڈبل کر دیتے ہیں تو پھر وہ بھی جملہ استفہامیہ میں چلا جائے گا، مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کیا وہ سب سے بڑا ہے، تو اس سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو لہذا اللہ اکبر۔ اور پھر ایک بات وہ بھی یاد رکھیں کہ لفظ اللہ میں جو ہا ہے درمیان میں، اللہ، اس ہا کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ بسا اوقات ہم جلدی میں پڑھتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم اس ہا کو حذف کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ غلط ہے، اللہ اکبر۔ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم ہا کو بھی ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اکبر میں جو با ہے اس با کے اوپر زبر ہے، با زبر را، بر پڑھنا ہے، با کو لمبا نہیں کرنا۔ اللہ اکبار اگر پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس کے معنی بالکل چینج ہو کر تبدیل ہو کے رہ جاتے ہیں، تو اس لیے اس کا درست تلفظ ہے اللہ اکبر۔ اگر آپ نے اکبار پڑھنا ہے تو اس سے بہتر ہے اللہ اکبر لیں، اللہ اس سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر اکبار پڑھیں گے تو اس سے نماز نہیں ہوگی، اللہ اکبر۔ اور پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اب ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے اور کس طرح سے اٹھانا ہے، اس حوالے سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھتے بھی ہوں گے، کچھ کندھوں تک اٹھاتے ہیں، کچھ کہاں تک اٹھاتے ہیں، کچھ کہاں تک اٹھاتے ہیں۔ یہ بات پہلے سمجھیں کہ احادیث کے اندر جو ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے جو احادیث آئی ہیں وہ 3 طرح کی ہیں۔ میں مکمل احادیث تو نہیں پڑھ رہا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں احادیث کی طرف۔ ایک احادیث میں آتا ہے لفظ شحمت اذنیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کی جو لو ہے، نرم حصہ ہے، اس کے برابر تک اپنے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، ایک حدیث یہ ہے۔ ایک میں آتا ہے فروع اذنیہ۔ فروع اذنیہ کا مطلب یہ ہے کہ کانوں کا کہ جو اطراف ہے، آخری حصہ جو یہ والا ہے، اس کے مقابل تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ اور ایک لفظ آتا ہے حذو منکبیہ یا حذاء منکبیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ اب 3 چیزیں ہیں، کندھوں تک ہاتھ اٹھانا، کانوں کی باریک حصے تک ہاتھ اٹھانا، اور کانوں کے اوپر تک ہاتھ اٹھانا، یہ 3 چیزیں ہیں۔ اس لیے آپ بسا اوقات کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کچھ کانوں تک، کچھ کانوں کے اوپر تک۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح ایسا طریقہ جو ہے وہ لایا جائے کہ تمام کی تمام احادیث پر عمل ہو سکے۔ جہاں تک عمل ممکن ہے تو وہ عمل کر لیا جائے، اگر عمل ممکن نہ ہو تو ایسی حدیث کو ترجیح دی جائے کہ جو مضبوط ہو، جس کے اوپر صحابہ کرام کا عمل زیادہ ہو۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ ہر ایک نے جب یہ حدیث بیان کی تو بیان اس نے اپنی سوچ و سمجھ کے مطابق کی ہیں۔ اصل میں جو صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے وہ یوں ہی ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اب جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس نے حذاء منکبیہ، اس نے اپنی ہتھیلیوں کا اعتبار کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اور کسی نے انگوٹھے کا اعتبار کیا، اس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا انگوٹھا جو ہے وہ کانوں کے لو کے مقابل ہوا کرتا تھا۔ اور کسی نے انگلیوں کا اعتبار کیا اور اس نے یہ کہا کہ کانوں کے اوپر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی اپنے ہاتھ مبارک اٹھایا کرتے تھے۔ اب اگر ہم اس طرح سے ہاتھ اٹھائیں گے تو تینوں احادیث کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ اگر ہم یوں ہاتھ اٹھائیں گے تو ایک حدیث کے اوپر تو عمل ہو سکتا ہے، لیکن بقیہ 2 احادیث کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ یہاں تک ہاتھ اٹھائیں گے تو 2 کے اوپر عمل ہوگا، تیسری پر نہیں ہوگا۔ اگر ہم یوں اٹھائیں گے
تو تینوں پر عمل ہو جائے گا کہ ہمارے ہاتھ کندھوں کے مقابل بھی ہیں، کانوں کا نرم حصہ اس کے مقابل بھی ہمارے انگوٹھے آ رہے ہیں، اور پھر انگلیاں ہمارے کانوں کے اوپر تک ہیں۔ تو اس طرح ہاتھ اٹھانا یہی راجح ہے اور سنت طریقہ یہی ہے۔ دوسری بات، اس میں انگلیاں زیادہ کھولنی بھی نہیں ہیں اور بالکل ملانی بھی نہیں، عام نارمل پوزیشن میں، عام حالت میں جیسے آپ کے ہاتھ ہوتے ہیں اسی طرح یہ ہاتھ رکھنے ہیں، اور آپ کی ہتھیلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اور پھر بہت سے دوست ہمارے پوچھتے ہیں کیا ہمارے انگوٹھے کانوں کے ساتھ لگنے چاہیے؟ لگ بھی جائیں کوئی حرج نہیں ہے، اور لگانا ضروری بھی نہیں ہے، الگ رہیں یا ساتھ ملا دیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہاتھ اٹھائے جائیں، اور پھر ہاتھ اٹھانے کے بعد ہاتھوں کا باندھنا ہے، اور پھر ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا کے حوالے سے بہت سے جو ہیں اس میں مسائل ہیں۔ مختصراً میں بتا دوں کہ اگر ہم جماعت کے ساتھ شروع سے شامل ہو رہے ہیں، اب امام تو دو طرح کی نمازیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں سری نماز اور ایک کو کہتے ہیں جہری نماز۔ سری نماز وہ نماز ہوتی ہے جس میں امام صاحب اونچی آواز سے قرات نہیں کرتے، ظہر اور عصر کی نمازیں یہ سری نمازیں ہیں۔ اور جہری نمازیں وہ نمازیں ہوتی ہیں کہ جس میں امام صاحب اونچی آواز سے پہلی دو رکعتوں میں قرات کرتے ہیں، قرآن مجید کا کوئی حصہ تلاوت کرتے ہیں۔ فجر، مغرب، عشاء، یہ 3 نمازیں 5 نمازوں میں سے یہ جہری نمازیں ہیں۔ جمعۃ المبارک کی، عید کی نماز، یہ جہری نمازیں ہیں۔ اب اگر جہری نماز ہے یعنی وہ نماز ہے جس میں امام صاحب اونچی آواز سے قرات کر رہے ہیں، اب اس میں ثنا کا مسئلہ یہ ہے، سبحانک اللہم کا، کہ امام جو آدمی شروع سے امام صاحب کے ساتھ شریک ہے تو امام صاحب فوراً قرات شروع نہیں کریں گے، بلکہ وہ تھوڑا سا وقت دیں گے، خاموش رہیں گے۔ جب تک امام صاحب خاموش ہیں تو آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ ثنا کا پڑھنا سنت ہے، مستحب ہے، پڑھ لیتے ہیں تو ثواب ہے۔ اگر بھول جاتے ہیں، نہیں پڑھتے تو اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو نماز ہو جائے گی، سجدہ صاحب نہیں ہے، لیکن نماز میں تھوڑی سی کمی واقع ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر امام صاحب نے قرات شروع کر دی، آپ نے ثنا نہیں پڑھی، یا آپ کو تھوڑی سی تاخیر ہو گئی کہ امام صاحب نے الحمدللہ شروع کر دی ہے، اب آپ سے ثنا جو ہے وہ ساقط ہو گئی، تو اب آپ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جب قرات شروع ہو جائے گی تو اب ثنا کو چھوڑنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، سورہ اعراف میں کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو تم خاموش رہو اور غور سے سنو۔ یہ امر کیسے ہے؟ فاستمعوا له، یہ نہیں فرمایا فاسمعوا له کہ تم اس کو سنو، بلکہ فرمایا فاستمعوا له وانصتوا کہ تم غور سے اس کو سنو اور خاموش رہو۔ تو پھر ہم غور سے سنیں گے اور خاموش رہیں گے۔ اب اگر سری نماز ہے، یعنی جن نمازوں میں امام صاحب قرات نہیں کر رہے، تو ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم ثنا پڑھ لیں، اور یا اگر ہم سے رہ بھی جاتی ہے تو بھی کوئی اس میں ایسا کوئی حرج نہیں ہے، یا پھر ایسا ہے کہ ہماری کوئی رکعت رہ جاتی ہے تو ہم اپنی رکعت امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد ہم پڑھنے لگے ہیں تو اس کے شروع میں ہم اس کو ثنا سے شروع کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہم ثنا نہیں بھی پڑھیں گے تو اس میں کسی وسوسے میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہماری نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو بہت سے مسائل تھے، لیکن صرف آپ کے سامنے تکبیر تحریمہ اور ثنا کے حوالے سے، اور ثنا بھی یہ بات یاد رکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3-4 طریقے سے یہ ثنا جو ہے وہ منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین، یہ ثنا بھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور ثنا، اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اور یہ ثنا بھی ہے ایک اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عام طور پر ہم یہی ثنا پڑھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ، جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کیا کرتے تھے یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد قال، تو آپ پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحانک اللہ، اے اللہ تو پاک ہے ہر کمزوری سے، ہر عیب سے تو پاک ہے، وبحمدک ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو لائق تعریف ہے، وتبارک اسمک تیرا نام بہت برکت والا ہے، وتعالی جدک اور تیری ذات تیری شان بڑی بلند ہے، ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ ثنا ہے۔ اور اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے اعوذ باللہ بسم اللہ سے۔ اگر آپ انفرادی طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ثنا کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ اور پھر سورۃ فاتحہ اور ساتھ کوئی سورت ملانا جو ہے ضروری ہوگا، جس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں
ان مسائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ جتنے احباب موجود ہیں سب کو یہاں بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عظمت نصیب فرما، کامل اتباع نصیب فرما، کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہمیں شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت مبارکہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے ساتھ آسانی کرم اور فضل والا معاملہ فرما۔ اے اللہ حال ہی میں جو ترکی اور شام میں زلزلہ آیا جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی لقمہ اجل بنے شہید ہوئے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے پسماندگان کو لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ جو زخمی ہوئے بیمار ہیں اللہ تو سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ بھرپور طریقوں سے ان کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ سب کے رنج اور غموں کو تو راحت و مسرت و خوشیوں میں تبدیل فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی نیک خواہش اور آرزو ہے، اے اللہ تو تمام کی تمام تر جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، سب کے ساتھ آسانی کرم اور فضل والا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں عمروں میں برکت عطا فرما، کاروبار میں، ملازمتوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری جان مال عزت آبرو میں اے اللہ برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ تو سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں دین اسلام پہ استقامت نصیب فرما، اور مرتے وقت ورد زباں ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔